روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے 4 کونا ہے۔ ایک کونا کا نام ہے رکن شامی، ایک کونا کا نام ہے رکن عراقی، ایک کونا کا نام ہے رکن یمانی، اور ایک کونا کا نام ہے حجر اسود۔ تو حضرات گرامی، یہ جو 4 کونا ہیں، ان 4 کونوں میں سے رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود تک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے غلاموں، جب بھی اپنے مقدر کے ستارے کی چمک سے یہاں تک آؤ، تو جب طواف کرنے لگو، تو جب رکن یمانی سے حجر اسود تک تمہارا سفر ہو، تم اس جگہ پر طواف کر رہے ہو، تو جب رکن یمانی میں پہنچ جاؤ تو رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود تک خاص دعا کرنا، اس لیے کہ وہ مقام ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کے رحمت کے 70,000 فرشتے دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ اس جگہ پر جا رہے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ رکن یمانی میں پہنچے فوراً ہی اس دعا کو کیجئے گا۔ وہ دعا یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم فرمائی ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں دنیا کی بھی بھلائی مانگی جا رہی ہے، آخرت کی بھی بھلائی مانگی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، وہ شہر مکہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا مبارک شہر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان وہاں پر حاضری دیتا ہے، پہنچ جاتا ہے، وہاں پر نماز پڑھنا، طواف کرنا، عمرہ کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، زمزم نوش کرنا، یہ تو بعد کی بات ہے۔ جب انسان جاتا ہے اور پہلی نظر اس کی کعبہ شریف پہ پڑتی ہے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی نظر پڑتے ہی انسان جو دعا کرتا ہے، میرا رب پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ کعبۃ المعظمہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المعظمہ کی سرزمین پر تشریف لائے، تو ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جن کا گھر دیہات میں تھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے وعلیکم السلام، جن کا گھر دیہات میں ہے، وہ کبھی کبھی سودا خریدنے کے لیے مکہ شریف میں آیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک دکان کے سامنے کھڑا ہے، دکان والا کیا ذکر کر رہا ہے، بلکہ وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، سب کے سب میرے نبی کی بڑائی کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، میرے نبی کی بڑائی کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ سوچتا ہے وہ کون انسان ہے، وہ کیسے ہے، مجھے جان لینا چاہیے، مجھے دیکھنا چاہیے۔ لیکن دوستان محترم، دیہات میں گھر تھا، وہ بچہ پھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب پھر سے وہ آتا ہے، پھر سے وہ مکہ کے شہر مکہ میں آتا ہے، مکۃ المعظمہ کی پاک سرزمین پہ آتا ہے۔ آنے کے بعد وہی دکان ہے، وہی جگہ ہے، لوگ وہاں پر کھڑے ہیں۔ آج وہ لوگ میرے نبی کی برائی کر رہے ہیں، آج وہ لوگ میرے نبی کے بارے میں اول فول بک رہا ہے۔ یہ بچہ دکاندار سے پوچھتا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کچھ دن پہلے میں آیا تھا تو آپ لوگ ان کی بڑائی کر رہے تھے، آج برائی کر رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو دکاندار نے کہا کہ بتاؤ، یہ کوئی بات ہوئی کہ اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے؟ اب یہ بچہ کہتا ہے کہ وہ کیسے انسان ہے، اگر میں دیکھوں گا، اگر وہ مجھے بھاگے تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا، یہ سوچتا ہے اور راہ میں جا رہا ہے۔ اس کی قسمت، اللہ اکبر، راستے میں جاتے جاتے میرے آقا صلی اللہ تعالی
تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. قربان جائیے غیب داں نبی پر. میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں ہاں میں ہی اللہ کا نبی ہوں اور میں نے اعلان نبوت کیا ہے. یہ بچہ کہتا ہے کہ حضور آپ کی صورت دیکھنے کے بعد میرے دل نے یہ گواہی دیا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور آگوش اسلام میں داخل فرما لیجیے. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. زیارت حرمین شریفین, زیارت حرمین شریفین. ماشاء اللہ حضرات گرامی, یہ لڑکا کلمہ پڑھ لیا, لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو انسان نیک کار رہتا ہے شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے. یہ ہمارے مقبول صاحب جا رہے ہیں, ہمارے بھوتانگ صاحب جا رہے ہیں, وہاں سے جب آئیں گے تو شیطان چاہے گا کہ ان لوگوں نے جو اتنی محنت کر کے اتنی نیکیاں کمائی ہیں تو اس کو ہم برباد کریں. اس لیے ہم ہر ایک کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اس کو بچا کر کے رکھنا ہے. باقیہ زندگی نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ ایمان و اعتقاد کے ساتھ بسر کرنا ہے. کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے. حضرات وہ لڑکا گاؤں چلا گیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کا شعرا دور دور تک پھیل چکا تھا. سارے لوگ بات کر رہے تھے, کوئی برائی کر رہا ہے, کوئی یہ وہ بول رہا ہے, اول فول بک رہا ہے. یہ لڑکا جس کے گھر میں رہتا تھا, جس کا غلام تھا, وہ لوگ بھی میرے نبی کی برائی کر رہے تھے. لیکن جو نبی کا عاشق ہوگا, چاہے وہ غلام ہو یا کچھ بھی ہو, اگر نبی کی کوئی برائی ہوگا وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. وہ لڑکا ایک دن کہنے لگا, اے خبردار اپنی زبان سنبھال کے اپنی زبان سنبھل کے بات کرو, اس لیے کہ وہ کوئی اول فول بکنے والی ہستی نہیں ہے, وہ برائی کرنے والی ہستی نہیں ہے, وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے اور میں نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے. بولیے سبحان اللہ, میں نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اب دوستان محترم بس شروع ہو گیا, ان لوگوں نے تیاری شروع کر دی. بچے کو مارا جا رہا ہے, بچے کو پیٹا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ نبی کا دامن چھوڑ دے, نبی کا دین چھوڑ دے. لیکن یہ بچہ کہتا ہے جو بھی طاقت ہے آزما لو, میرے سانس کا, میرے آخری سانس کا بھی یہی جواب ہوگا کہ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے ہیں. حضرات گرامی بڑی تکلیف دی گئی جب انہوں نے نہیں مانا ان لوگوں کی بات. ان لوگوں نے آگ دہکائی, آگ دہکانے کے بعد آگ میں لٹا دیا. ان کا جسم جل گیا. بس لبوں پر نبی کا ترانہ ہے, بس لبوں پر نبی کا ترانہ ہے. مکہ سے دور دیہات میں ہے, میرے نبی کے جانب لو لگاتا ہے اور گویا کے زبان حال سے کہہ رہا ہے, سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ, سہارا یا رسول اللہ, سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ, سہارا یا رسول اللہ, سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ. میری کشتی کو مل جائے, میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ, کنارہ یا رسول اللہ, سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ, سہارا یا رسول اللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. نہ جنت کی مجھے خواہش, نہ دوزخ کی مجھے پرواہ, نہ جنت کی مجھے خواہش,
مجھے پرواہ کیوں، میرے ہاتھوں میں ہے دامن، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ۔ آگ میں لیٹا دیا گیا، آگ جلا رہی ہے، لیکن میرے دوستو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمیں وہ نبی ملے ہیں جس نبی کو اپنے غلاموں کی پل پل کی خبر رہتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کی پل پل کی خبر رہتی ہے۔ میرے آقا نے اپنے جانثاروں سے فرمایا چلو میرا ایک دیوارہ اسے دیکھ کر کے آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں چلے گئے، کیا دیکھا کہ بندہ اس بندے کو بڑی تکلیف دی جا رہی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بڑی تکلیف دی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف یہ لوگ دے رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صبر کرو، صبر کرو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، یہ کہہ کر کے انہیں صبر کی تلقین کر کے چلے آئے، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے۔ رات دن وہ لوگ تکلیف دیتے تھے اس بندے کو، رات دن یہ لوگ جو ہے تکلیف دیتے تھے، آگ میں جلاتے تھے، اور اس صحابی رسول کے پورے جسم میں سفید داغ تھا۔ بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ آپ کو سفید داغ کی بیماری ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، سفید داغ کی بیماری تو نہیں ہوئی تھی، البتہ یہ جلانے کے نشان ہے، جو ہمارا پورا جسم جل گیا تھا اس کی نشان ہے۔ تو حضرات گرامی، پھر ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، تو کیا دیکھا پھر آگ میں اسے جلایا جا رہا ہے اور پھر اسے تکلیف دی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور کہا کیا حال ہے؟ عرضی کیا حضور میں تو صبر کر رہا ہوں مگر اب برداشت سے باہر ہے، مجھے آگ جلائی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے پاس گئے اور کہا کہ میرے اس دیوانے کو جلانا نہیں، بولیے سبحان اللہ، میرے اس دیوانے کو جلانا نہیں، یہ کہہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دوسری صبح آئی تو وہ پر صبح کو روتے تھے وہ دیوانہ رسول، لیکن آج مسکرا رہے ہیں، آج مسکرا رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ تو روزانہ صبح کو روتا تھا، آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے لے چلو اور آگ میں لٹا دو۔ ان لوگوں نے پکڑا، آگ میں لٹا دیا، مگر آگ جلا نہیں رہی ہے۔ یہ دیوانہ رسول کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بدبخت کو اب بھی تو سمجھو، یہ آگ تو کیا مجھے جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے اسے آگ کو جلانے کے لیے منع فرمایا ہے۔